تو یہ جو سیکنڈ ہاف ہے یہ اسی ٹاپک پہ ہے کہ ویمن اینڈ ورک، مطلب ویمن اینڈ امپلائمنٹ. تو ہماری جو امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ عورتوں کی اتنی کیوں لو ہے، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں ابھی تک لو ہے. تو ہاف آف دا پاپولیشن، آدھی جو ہماری پاپولیشن ہے وہ اپنی پوٹینشیل نہیں ریئلائز کر پا رہی ہے. وہ نہ صرف عورتوں کے لیے برا ہے، یہ پورے ملک کے لیے برا ہے اور پوری دنیا کے لیے برا ہے، کیونکہ یہ ہاف آف دا پوٹینشیل ہم نہیں ریئلائز کر رہے ہیں. تو ہم اس کی طرف تھوڑا سا چلیں گے ورک کے اوپر، کہ اگر ہم ورک کے بارے میں بات کریں، کام، ورک کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. تو انگلش میں نے لکھا ہے کہ the carrying out of tasks requiring the expenditure of mental and physical effort which has its objectives in the production of goods and services that cater to human needs. اب یہ اگر میں ترجمہ کرنا چاہوں تو میں کر بھی نہیں کر پاؤں گی، لیکن میں ٹرائی کرتی ہوں کہ مطلب ہم مینٹل اور فزیکل ایفرٹ جب کرتے ہیں کسی بھی نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے، مطلب کسی کی انسانوں کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم پوری کرنے کے لیے جب ہم مینٹل اور فزیکل ایفرٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم ورک کہتے ہیں، کام. ٹھیک ہے، تو ایک بہت براڈ ڈیفینیشن ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ورک میں آ جاتی ہیں. تو میں جو ابھی آپ کے سامنے لیکچر دے رہی ہوں یہ بھی ایک طرح کا ورک ہے. اگر میں صفائی کرنا شروع کر دوں تو وہ بھی ایک ورک ہے. اگر میں جا کے کھانا پکاؤں گھر جا کے اپنے لیے یا فیملی کے لیے، وہ بھی ورک ہے. اگر آپ کوئی چیز بلڈ کریں وہ بھی ورک. تو ورک کے بہت ساری کیٹیگوریز ہیں. تو اس میں ورک کا ایک بہت بڑا براڈ ڈیفینیشن ہے. آکیوپیشن یا جاب جس کو کہتے ہیں وہ ورک کا ایک پارٹ ہے. تو میری آکیوپیشن ہے کہ میں لیکچرر ہوں، میری جاب یہ ہے، لیکن ورک میں اس کے علاوہ بھی کرتی ہوں. تو جیسے اگر میں گھر کو ٹھیک کر رہی ہوں، صفائی کر رہی ہوں، کھانا بنا رہی ہوں، اگر میں کروں، میں بہت کم کرتی ہوں لیکن اگر میں کروں تو وہ بھی ورک ہے. لیکن میری جو آکیوپیشن ہے، میری جو جاب ہے، اٹس اے لیکچرر. تو آکیوپیشن یا جاب ایک پورشن ہے ورک کا. ورک کی ایک بہت براڈ ڈیفینیشن ہے. اور ورک میں دو کیٹیگوریز ہوتی ہیں، ان پیڈ ورک اینڈ پیڈ ورک. تو ورک جس کے لیے آپ کو پیسے ملتے ہیں اور جو ورک ہے جس کے لیے آپ کو کوئی پیسے نہیں ملتے ہیں. تو پیڈ ورک میں لیکچرز دینا، بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. جو بھی آپ کی آکیوپیشن ہے، آپ کو اگر تنخواہ مل رہی ہے یا آپ کو پیسے کوئی دے رہا ہے، ایون دہاڑی جو ہے وہ بھی آپ کو تنخواہ تو نہیں ہے لیکن وہ پیسے ہیں، آپ کو ایک طرح سے آپ کمپنسیٹ ہو رہے ہیں اس کام کے لیے، وہ پیڈ ورک ہے. اور ان پیڈ ورک میں پھر کیا آئے گا؟ جی، گھر کا کام، گھر کے جتنے بھی کام ہیں، گھر کے کام. ہماری جو ہے نا پیرنٹس ہمارے ہیں یا سارا انپیڈ. تو جو گھر میں سارے کام ہوتے ہیں، اگر آپ کسی کو آپ نے رکھا نہیں ہے گھر کی صفائی کے لیے، اگر آپ خود کر رہے ہیں تو وہ سارا جو کیئرنگ کا کام ہے، لوگوں کی دیکھ بھال کرنا، وہ سب ان پیڈ ورک ہے. لیکن وہ کام بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور زیادہ تر جو وہ کام ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ جی، مدرز، ایون ڈاٹرز، سب جو لڑکیاں، جو عورتیں ہوتی ہیں گھر کی، وہ زیادہ تر یہ ان پیڈ کام کرتی ہیں. مطلب ان کو کوئی پیسے نہیں ملتے ہیں لیکن وہ کام کر رہی ہیں اور وہ مسلسل وہ کام کر رہی ہیں، لیکن نہ ان کو کوئی کمپنسیشن مل رہی ہے اس کے لیے، نہ اس کے لیے کوئی ریکگنیشن مل رہی ہے. کوئی اس کی اہمیت نہیں کرتا ہے. لیکن یہ جو کام ہے یہ پوری اکانومی کے لیے ایکچولی بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہماری جو اکانومی ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اگر آپ کو کوئی کھانا نہیں دے گا، صبح ناشتہ نہیں ملے گا، تو پھر آپ کام پہ کیسے جائیں گے؟ آپ کا خالی پیٹ ہوگا، آپ سے کام نہیں ہوگا، آپ کی پروڈکٹیوٹی ڈاؤن ہوگی، آپ کی جو کمپنی ہے وہ سفر کرے گی. اگر آپ ایگریکلچر میں کام کریں یا آپ فیلڈز میں جا کے کام کر رہے ہیں، آپ کو اگر کھانا نہیں مل رہا، اگر آپ بیمار ہوتے ہیں، کوئی آپ کا دیکھ بھال نہیں کرتا، کوئی گھر کو ٹھیک نہیں رکھتا، آپ بیمار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، تو پھر آپ کام نہیں کر پائیں گے. تو پھر آپ کی اکانومی بالکل بیٹھ جائے گی، آپ کی اکانومی بالکل فلاپ ہو جائے گی. تو یہ چیزیں بھی ایون دو اس کے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں ملتا ہے، کوئی پیسے نہیں دیتے، لیکن پھر بھی یہ چیزیں اکانومی کا بہت اہم حصہ ہے. اور زیادہ تر جو
چیز جو کام عورتیں کرتی ہیں وہ ہم ریکگنائز نہیں کرتے. جس طرح سے میں نے پہلے کہا تھا کہ انویزیبل رہتی ہیں, ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں, لیکن بیک گراؤنڈ میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہ اگر چیزیں نہیں ہوتی تو پھر آپ کی اکانومی بھی بالکل فلاپ ہو جاتی. تو اس کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. اس کو ہمیں ایکچولی جی ڈی پی جو جی ڈی پی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ملک کا ہوتا ہے, جو میجر کرتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے ملک کی, اس میں یہ بھی ہونا چاہیے شامل. کیونکہ اگر یہ چیز, یہ کام ان پیڈ کام نہیں ہوتا تو پھر آپ کی جی ڈی پی ہوتی ہی نہیں, کچھ زیرو ہوتا, آپ کی اکانومی زیرو ہوتی. تو اس میں یہ کارٹون مجھے اچھا لگا. اس میں اس نے جو میاں ہے, شوہر ہے, وہ لیٹے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں او شی ڈزنٹ ورک, شی از اے ہاؤس وائف. یہ کام نہیں کرتی ہے, یہ تو ہاؤس وائف ہے, یہ تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے. اور یہ کیا کر رہی ہے, اس کے سر پہ مٹکے ہیں, انہوں نے ہاتھ میں لکڑی لی ہوئی ہے, بچہ ہے اور بچہ ایک ہاتھ میں ہے. مطلب یہ کیا کام نہیں کر رہی ہے, لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ کام کر رہی ہے. او شی از جسٹ اے ہاؤس وائف. تو مجھے بہت غصہ آتا ہے. اگر میں ابھی بھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی رہتی ہوں کہ میں کہتی ہوں واٹ ڈز یور مدر ڈو, سو مائی مدر ڈزنٹ ورک. میں کہا یور مدر ڈزنٹ ورک, تو اس کا مطلب ہے تو آپ کی مطلب دیکھ بھال انہوں نے نہیں کی, انہوں نے آپ کی کیئر نہیں کی, گھر پہ ہسبینڈ کی کیئر نہیں کی, فیملی کو انہوں نے نہیں میم وہ تو کیا تھا انہوں نے, تو وہ کام نہیں ہے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ورکنگ نہیں ہے, وہ بس بیٹھی رہتی. تو اچھا ہاں شی ڈز ورک. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں شی ڈزنٹ ورک آؤٹ سائڈ آف دا ہوم. مطلب وہ ٹھیک ہے, وہ گھر سے باہر وہ کام نہیں کر رہی ہیں, لیکن وہ گھر کے اندر تو بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. تو اس کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. اگر ہم ان پیڈ ورک کو دیکھیں تو یہ صرف پاکستان میں پرابلم نہیں ہے کہ ان پیڈ ورک جس کے جو کام ہے جس کے لیے آپ کو پیسے نہیں ملتے ہیں, وہ پوری دنیا میں زیادہ تر عورتیں ہی کرتی ہیں. تو یہ تھوڑی اسٹیٹسٹکس ہیں. اس میں آورز پر ڈے, کتنے گھنٹوں آپ نے دن میں ان پیڈ ورک پہ گزارے ہیں. تو اگر مردوں کو دیکھتے ہیں, مینا مینز مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ, ساؤتھ ایشیا, یورپ, لیٹن امریکہ, ای سی اے, پتہ نہیں, یورپ, ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ. تو دنیا کے ہر حصے میں یہ پرابلم ہے کہ زیادہ تر عورتیں ان پیڈ کام کر رہی ہیں اور مرد پیڈ کام کر رہے ہیں. گھر میں وہ ہیلپ نہیں کر رہے ہیں, اور گھر میں وہ انفارچونیٹلی ان ملکوں میں جہاں عورتیں باہر بھی کام کر رہی ہیں, جیسے یورپ, نارتھ امریکہ میں ان کی امپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ ہے, لیکن پھر بھی وہ جب گھر آتی ہیں ان کو گھر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو ان کا یہ کہتے ہیں ڈبل شفٹ ہوتی ہے, ڈبل برڈن ہوتا ہے, وہ ڈبل وہ جابس کر رہی ہیں, وہ ایک گھر سے باہر بھی کر رہی ہیں اور گھر کے اندر بھی جاب کر رہی ہیں. تو یہ, اور ہمارے یہاں بھی جو عورتیں گھر سے باہر کام کر رہی ہیں ان کی بھی ڈبل شفٹ ہوتی ہے, کیونکہ ان کے جو ہسبینڈس ہیں یا بیٹے ہیں یا جو بھی گھر میں مرد ہیں وہ ہیلپ نہیں کرتے ان کی. تو اس کی وجہ سے ان کو ڈبل سٹریس ہوتا ہے, ڈبل ٹینشن ہوتی ہے, اور جو ان پیڈ کام ہے اس کی کوئی ریکگنیشن بھی نہیں ملتی ہے. اگر آپ ان کنٹریز کو دیکھیں جہاں مرد زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں, تو سلووینیا ہے یورپ میں, ڈنمارک ہے, فرانس ہے, اس میں ایوریج منٹس مطلب 114 منٹس وہ ایوریج مرد کام کر رہے ہیں گھر میں. اور جائیں آپ نیچے جائیں, پاکستان اس لسٹ میں نہیں ہے, لیکن ہم اسوم کر سکتے ہیں کہ انڈیا سے ملتا جلتا ہوگا. 19 منٹس مین آر ورکنگ ان دا ہاؤس فار 19 منٹس, وہاں 114 منٹس ہے. تو کون سی کنٹری پروگریس زیادہ کر رہی ہے, کس کنٹری نے ترقی زیادہ کی ہے؟ تو جن کنٹریز میں مرد زیادہ گھر میں ہیلپ کر رہے ہیں ان کی اگر آپ اکانومی دیکھیں تو وہ اکانومی بھی ان کی زیادہ اچھی چل رہی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے. اب گھر کے کام کے علاوہ بھی جو پانی, جن کے گھروں میں پانی نہیں آتا ہے, جو دنیا میں ایکچولی اور پاکستان میں بھی میجورٹی ایسے گھر ہوں گے خاص طور سے گاؤں میں جن کے گھر میں پائپ پانی نہیں آ رہا ہے, تو عورتوں کو جا کے پانی, یا مردوں کو, بچوں کو جا کے پانی لینا ہوتا ہے کہیں سے. تو یہ بھی کام زیادہ تر عورتیں ہی کرتی ہیں. اسپیشلی اگر افریقہ کو دیکھیں تو زیادہ تر گرلز, اور یہ اورنج جو ہے یہ گرلز اینڈ ویمن ہیں, اور جو گرے ہے وہ بوائز اینڈ مین ہیں. تو زیادہ تر گرلز اینڈ ویمن یہ کام کر رہی ہیں. تو یہ بھی ان پیڈ کام ہے, اس کے لیے وہ پیسے نہیں ملتے ہیں, لیکن اگر وہ پانی نہیں لے کے آئیں گی تو ظاہر سی بات ہے ان کا گھر نہیں چلے گا. تو یہ بھی کام اس کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے, اس کی بہت ضرورت ہے.
اچھا جب عورتیں کام کرتی ہیں فار منی, مطلب پے کے لیے جب وہ کام کرتی ہیں تو بہت زیادہ مطلب کچھ جابز ان کے لیے زیادہ عام ہوتی ہیں اور کچھ جابز مردوں کے لیے زیادہ عام ہوتے ہیں. اوور دا لاسٹ سینچری, پچھلے 100 سال میں عورتوں کی امپلائمنٹ ریٹ دھیرے دھیرے اوپر جا رہی ہے, انکلوڈنگ ان پاکستان. تو اگر ہم اسٹیٹس کو دیکھیں تو these are the statistics. 43% of women are working outside of the home. تو یہ ان پیڈ لیبر نہیں ہے, یہ پیڈ لیبر ہے. تو ویمن اینڈ ورک فورس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں زیادہ عورتیں کام کر رہی ہیں, اور جو بلو کنٹریز ہیں اس میں زیادہ پارٹیسپیشن ہے عورتوں کی لیبر فورس میں. جو کنٹریز نارتھ امریکہ, سوویت یونین, رشیا, فارمر سوویت یونین, چائنا, آسٹریلیا, لیٹن امریکہ, اس میں زیادہ تر ریٹ زیادہ ہائی ہو رہا ہے, اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں ابھی تک عورتوں کا اتنا زیادہ لیبر فورس پارٹیسپیشن اتنا زیادہ نہیں ہے. اگر ہم اسٹیٹس کو دیکھیں 76.1% آف مین آر ان دا لیبر فورس, باقی نہیں کام کر پاتے ہیں یا ان کو جاب نہیں مل رہی ہے, اور 49.6% آف ویمن آر ان دا پیڈ لیبر فورس. اور اس میں لکھا ہے کہ اگر فل پارٹیسپیشن ہوتی عورتوں کی لیبر فورس میں تو آپ کی جو جی ڈی پی ہے $28 ٹریلین پوری دنیا کی زیادہ ہوتی. تو یہ جیسے میں نے کہا یہ صرف عورتوں کے لیے بہت ضروری نہیں ہے, پوری دنیا کی ترقی اس کے ساتھ لنکڈ ہے. اگر آپ اس ہیف آف دا پاپولیشن کو انگیج کریں گے تو پھر آپ کی جی ڈی پی پوری دنیا کی 28 ٹریلین زیادہ ہوگی. اب 28 ٹریلین تو میں امیجن بھی نہیں کر سکتی ہوں, ملین, بلین, ٹریلین, تو یہ تو ایک نمبر ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ اتنا وہ ہیوج نمبر ہے. تو یہ سارا ہمارے لیے ایک لاس ہے. مسلم کنٹریز کو اگر دیکھیں تو یہ آئیڈیا بھی غلط ہے کہ ساری مسلم کنٹریز میں عورتیں کام نہیں کر رہی ہیں گھر سے باہر, کیونکہ یہ کوئی اسلام سے جڑا ہے. یہ کوئی اسلام سے لنک نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ حضرت ختیجہ بھی کر رہی تھیں جاب, تو پھر اسلام سے کیا لنک ہے کہ عورت گھر سے باہر کام نہیں کر سکتی ہے. تو بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے کنٹریز میں. جو لائٹ بلو ہے وہ بنگلہ دیش ہے. تو بنگلہ دیش میں ایکچولی ویمنز امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے کمپیئرڈ ٹو ادر کنٹریز, کیونکہ وہاں گارمنٹ انڈسٹری بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے, اور عورتوں کا بہت زیادہ رول ہے گارمنٹ انڈسٹری میں, وہ بہت زیادہ فیکٹریز میں کام کر رہی ہے. اور ان کی جو مطلب باقی جو سوشل انڈیکیٹرز ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں, اس میں بھی بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے. تو جیسے ان کا برتھ ریٹ ہے, ہماری پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جو ہمارے ملک کے لیے ایک پرابلم بن گئی ہے, کیونکہ ہماری ریسورسز کم ہے, پاپولیشن بڑھ رہی ہے. بنگلہ دیش نے اپنی پاپولیشن کو ایکچولی انہوں نے اسٹیبلائز کر دیا, اب ان کی کوئی پاپولیشن کی خاص پرابلم نہیں ہے. تو اگر ہم لنک دیکھیں ایجوکیشن, امپلائمنٹ اور پاپولیشن کے ساتھ, تو اس میں ایک لنک بنتا ہے. تو اگر عورت کو, لڑکی کو آپ ایجوکیٹ کریں اور اگر آپ ان کو امپلائمنٹ میں اپرچونٹی دیں تو پھر آپ کی پاپولیشن بھی تھوڑی سی اسٹیبلائز ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. پاکستان از ویری لو آن لسٹ, آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں اس میں, لیکن اس میں زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز جو ہیں اس میں ان کی امپلائمنٹ ریٹس کیا ہیں. تو 32% از آل آف ساؤتھ ایشیا. پاکستان از دس گرے ون, سب سے جو نیچے ہے 24%. ہماری جو امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ 24% ہے. ہماری پوری ریجن میں سب سے یہ لو نمبر ہے. دس ڈزنٹ مین, جیسے میں نے کہا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں کام نہیں کر رہی ہیں, لیکن ان کا جو کام ہے وہ ریکگنائز نہیں ہو رہا, اس کے لیے ان کو پیمنٹ نہیں مل رہی ہے, اس کے لیے کمپنسیشن نہیں مل رہی ہے, اور ان کو پیڈ جابز بہت کم ملتی ہیں. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم اس چیز کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا ملک بھی پیچھے ہے پوری ریجن میں, پوری دنیا میں. تو اگر ہم اس چیز کو چیلنج کریں, چینج کریں, تو ہمارے پورے ملک کے لیے یہ ایک بہت زیادہ امپروومنٹ ہوگی. What kinds of work are women doing?
تو وہ کس طرح کی جابز زیادہ تر عورتیں, اگر پوری دنیا میں دیکھیں, پاکستان کو میں اینڈ میں آؤں گی کہ پاکستان کا کیا سچویشن ہے ابھی, لیکن پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح کی جابز کر رہی ہیں, تو اس میں سروس انڈسٹری میں زیادہ ہیں عورتیں. سروس انڈسٹری میں کیا کیا آتا ہے؟ بیسکلی سروس انڈسٹری میں آپ کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنی سروسز دے رہے ہیں, تو اس میں کیا کس طرح کی جابز ہوں گی؟ ٹیچر از اے سروس انڈسٹری. تو میں کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر رہی ہوں, نالج پروڈیوس کر رہی ہوں, لیکن کوئی چیز آپ کو ہینڈ نہیں کر سکتی ہوں کہ میں نے یہ چیز بنائی ہے. تو نرسنگ, ٹیچنگ, ایون ورکنگ ان اے کال سینٹر, شاپ میں اگر کام کر رہے ہیں, سروس کسٹمر سروس کر رہے ہیں, یہ ساری سروس انڈسٹری کی جاب ہے. اور اگر آپ کلیننگ کریں, ڈومیسٹک ورک کر رہے ہیں, گھر میں صفائی کر رہے ہیں, کسی کے گھر میں کام کر رہے ہیں, بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, آیا ہیں, نینی ہیں, وہ بھی سروس انڈسٹری میں آتا ہے. تو اس میں اس کی وجہ سے یو کین سی کہ 61.5% آف ویمن آر ان دیز جابس. 25% ایگریکلچر میں ہیں. ایکچولی پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ایگریکلچر میں سب سے زیادہ اگر مطلب ویمنس کی پارٹیسپیشن زیادہ ہے ایگریکلچر میں, اور انڈسٹری میں 13.5%. لیکن یہ ویری ہوتا ہے کنٹری ٹو کنٹری, یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. زیادہ تر جو عورتیں کی امپلائمنٹ ہوتی ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہوتا ہے. آپ نے شاید اکانومی کے اوپر کسی نے آپ کو لیکچر دیا تھا, فیصل باری صاحب نے دیا تھا, ڈاکٹر فیصل باری, انہوں نے انفارمل فارمل سیکٹر کے بارے میں بتایا. اچھا, انفارمل سیکٹر کیا ہوتا ہے؟ ایک فارمل سیکٹر ہوتا ہے, ایک انفارمل سیکٹر ہوتا ہے. جی, غیر روایتی, which means against traditions. نہیں, انفارمل مینس فارمل جو سیکٹر ہے اس پہ ٹیکس لگتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لیگل ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ ریکگنائز کرتا ہے, اس پہ ٹیکسز لگتے ہیں. تو جیسے میں جب میری جو تنخواہ آتی ہے اس میں ٹیکس کٹتا ہے, تو وہ میں ایک فارمل اکانومی میں کام کر رہی ہوں, فارمل اکانومی کا حصہ ہوں. اور ایک پورا حصہ ہے بہت بڑا جو انفارمل اکانومی ہے. تو جو حصہ جس پہ ٹیکس نہیں لگتا ہے, بہت ساری اس میں چیزیں آتی ہیں. کوئی ایگزامپل بتا سکتا ہے کہ انفارمل اکانومی میں کیا ہوگا؟ این جی اوز میں بھی ٹیکس لگتا ہے. اس میں جتنا بھی ہاؤس ہولڈ لیول پہ جو ورکنگ وومنس کام کر رہی ہیں, ہاں, یا کسی انفارمل وے کے اندر کر رہی ہیں, کسی ادارے کا حصہ نہیں ہے, اور اس کے علاوہ اس وہ اپنی سروسز دے رہی ہیں, جسٹ لائک جس طرح کسی اسٹور کے اوپر ہیں, یا کسی اس ٹائپ کے اوپر کسی ایز اے ورکنگ کسی جگہ پہ, کسی ہاؤس کے اندر, کسی انڈسٹری کے اندر, کہ وہ اور ان کی لو پیڈ ہے. اوکے, تو انفارمل از اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو فار ایگزامپل جیسے آپ نے کہا کہ جو گھر میں صفائی کرتی ہیں, کام کرتی ہیں, ان کو پیمنٹ ملتی ہے اس کام کے لیے, لیکن ان کو پے چیک نہیں مل رہا ہے, وہ ٹیکسز ان کے نہیں کٹ رہے ہیں, نہ ان کے جو امپلائر ہے, جو گھر کے مالک ہیں, وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں اس تنخواہ پہ, تو وہ انفارمل سیکٹر کا حصہ ہے. بٹ اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی. ابھی میں مارکیٹ گئی تھی تو جو ٹھیلے وہ بیچ رہے ہیں, پھل ول بیچ رہے ہیں, یا جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں بیچ رہے ہیں, وہ بھی انفارمل سیکٹر, اس کو اسٹریٹ وینڈنگ کہیں گے. یا شاپ میں اگر آپ نے کسی کو رکھا ہے ہیلپ کرنے کے لیے, آپ ایسے ہی پیسے دے رہے ہیں, ان کو ڈیلی ویجز پہ ہیں, کوئی بھی جو ڈیلی ویجز پہ ہیں وہ انفارمل ہے. کنسٹرکشن میں جو کام کریں وہ انفارمل ہیں. تو ایگریکلچر میں میرے خیال سے میجورٹی جو کام ہوتا ہے وہ انفارمل ہوتا ہے ایکچولی. تو اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو 73% of our economy is informal. Most of the economy is informal, مطلب میجورٹی اکانومی پہ ٹیکس نہیں لگ رہا ہے, which is actually ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے, کیونکہ ٹیکس جب نہیں لگتا ہے تو پھر وہ ٹیکسز ہماری اسکولز میں نہیں جا رہی ہیں, ہماری سڑکوں میں نہیں جا رہی ہیں, ہماری انفراسٹرکچر میں نہیں جا رہا, ہمارے ہیلتھ کیئر میں نہیں جا رہا, اور اس کی وجہ سے ہم ملک کا حال دیکھ رہے ہیں. تو انفارمل سیکٹر میں ملک کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے, اور اگر آپ انفارمل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی بہت رسکی ہوتا ہے, آپ کے لیے خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے اوپر پھر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا آپ کے امپلائر کے اوپر. تو منیمم ویج جو ہوتا ہے ہمارے یہاں آئی تھنک 15,000 روپے کے آس پاس ہے,
لیکن بہت سارے لوگ ہیں, میرے خیال سے میجورٹی ہے, جو 15,000 15,000 ان کی تنخواہ نہیں ہوگی, اسپیشلی جو ڈیلی ویجز پہ ہیں یا جو گھر میں کام کرتی ہیں. تو وہ کیونکہ قانون ان کے اوپر اپلائی نہیں کر رہا ہے تو انفارمل سیکٹر میں آ جاتے ہیں لوگ. اور زیادہ تر جو عورتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں وہ انفارمل سیکٹر میں کام کر رہی ہیں. اس میں مرد بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن عورتوں کا اگر ہم پرسنٹیج دیکھیں تو زیادہ تر جو امپلائمنٹ عورتوں کی ہوتی ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہوتی ہے. تو جو لو ویجز ہیں, جس میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے, ڈینجرز ان کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہیں, خطرے بہت ہوتے ہیں, کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی ہے. آپ کو اگر کوئی خدا نہ کرے ابیوز کرے, آپ کے ساتھ کوئی وائلنس ہو, جیسے کہ ہم نیوز میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ کوئی گھر میں کام کر رہی ہے, اس کے اوپر کوئی وائلنس ہوئی ہے, تشدد کا شکار ہوئی ہے, اس کے اوپر کوئی قانون نہیں لگ رہا ہے کیونکہ وہ انفارمل سیکٹر میں, تو وہ ان پروٹیکٹڈ ہے, اس کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ ہم زیادہ تر جو دیکھ رہے ہیں کہ ایون ہماری جو لو امپلائمنٹ ریٹ ہے خواتین کی 22 یا 25% کے درمیان, وہ بھی زیادہ تر انفارمل سیکٹر میں ہے. تو یہ بھی ہمیں سوچنے کے لیے ضرورت ہے اور ہمیں چینج کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کی میڈم جی ریزن جو ہے وہ ایجوکیشن, سوسائٹی کے ساتھ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو لوگ لنکڈ ہیں, جو یونیورسٹیز میں ہائر ایجوکیشن میں جو فیمیل چلے جاتی ہیں تو وہ فارمل سیکٹر کا حصہ بنتی ہیں. ہاں, لیکن جن کی لو ایجوکیشن ہے وہ زیادہ تر انفارمل میں چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ کوالیفائی نہیں کرتی. تو اگر ہم ایجوکیشن بڑھائیں گے لڑکیوں کی اور لڑکوں کی تو پھر ان کے لیے فارمل سیکٹر میں اپرچونیٹی زیادہ ہوگی, انفارمل سیکٹر میں ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو میرے خیال سے ایجوکیشن سے ڈیفینیٹلی لنکڈ ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, انفارمل سیکٹر سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ فارمل سیکٹر میں آئیں گے, کیونکہ کون ٹیکس دینا چاہتا ہے؟ زیادہ تر تو لوگ نہیں دینا چاہتے ہیں. میں تو نہیں چاہوں گی کہ اگر میرے گھر میں کوئی آ رہی ہے صفائی کرنے, میں اس کو بھی تنخواہ دوں اور میں گورنمنٹ کو بھی دوں. لیکن یہ ہونا چاہیے, مطلب میرے اوپر یہ لازمی ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ میں اس پہ ٹیکس دوں, کیونکہ اس کا بھی حق ہے جو کام کر رہی ہیں گھر میں, اور تھوڑا سا یہ مطلب اس کا فائدہ ہونا چاہیے ملک کو بھی. تو یہ ہر انڈسٹری میں جو بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ تو نہیں چاہیں گے کہ یہ چیز چینج ہو. انفارمل ورکرز کو ہم دیکھیں گے تو 95% آف ویمن ورکنگ ان ساؤتھ ایشیا انفارمل سیکٹر میں کام کر رہی ہیں. افریقہ میں بھی آلموسٹ اتنا ہی برا حال ہے, 89% اور 59% لیٹن امریکہ میں. تو یہ ڈیولپنگ کنٹریز کی بات ہے. اور انفارمل ورکرز میں کچھ کیٹیگریز انہوں نے بتائیں گے. اسٹریٹ وینڈرز آتے ہیں, اس میں اسمال ٹریڈرز, پیری گڈز, مطلب جیسے میں نے کہا کہ چھوٹی موٹی جو چیزیں بیچ رہے ہیں سڑکوں پہ. سبسسٹنس فارمرز جو صرف اپنے لیے وہ چیزیں گرو کر رہے ہیں اور وہ خود کھا رہے ہیں, وہ سبسسٹنس مطلب بیسکلی سروائیو کر رہے ہیں, وہ اس میں آ جائے. سیزنل ورکرز جو جا کے ہارویسٹ جب ہوتا ہے, جب ان کو وہ کیا کہتے ہیں, جب سیزن ہوتا ہے ہارویسٹ کا, ہاں وہ اس میں آ جاتے ہیں, ان پہ ٹیکس نہیں لگتا ہے. ڈومیسٹک ورکرز جو گھر میں کام کرتے ہیں لوگ, اور انڈسٹری میں بھی کچھ انفارمل ورکرز ہوتے ہیں. اس میں مرد بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں اس میں. تو اگر ہم دیکھیں کہ ایون جب خواتین امپلائڈ ہوتی ہیں تو ان کو بالکل لوور لیول پہ اکانومی میں اپرچونیٹی ملتی ہے, ہائر لیولز میں وہ نہیں پہنچ پاتی ہیں. ایک ریزن ہے ایجوکیشن, کہ ان کی ایجوکیشن لیولز لو ہیں, اس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پاتی ہیں. ایک ڈسکرمنیشن, جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جو تعصب ہوتا ہے کہ عورت نہیں کر سکتی ہے تو اس کو اپرچونیٹی نہیں دیں, کمزور ہے تو یہ ہے تو وہ ہے, تو اس کی وجہ سے آپ انفارمل سیکٹر میں رکھتے ہیں. تو بہت ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکتی ہے. اور ایک گھر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے, گھر کی ذمہ داری کیونکہ اتنی زیادہ بچپن سے ہوتی ہے, لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو اس وقت سے اس کو گھر کے کاموں میں لگا لیتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی وہ فارمل سیکٹر میں نہیں پہنچ پاتی ہے. وہ صرف جب اس کو ضرورت ہوتی ہے کام کرنے کی, صرف انفارمل سیکٹر میں وہ جا سکتی ہے. اور 1 in 25 women working are in domestic workers, مطلب وہ گھر میں کام کر رہی ہیں, گھروں میں کام کر رہی ہیں. دنیا میں, پوری دنیا میں, ہمارے یہاں شاید اس کا زیادہ ہو سکتا ہے اسٹیٹسٹک. امپلائمنٹ میں ڈسکرمنیشن بہت ساری ہوتی ہے. ڈسکرمنیشن کو ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ تعصب.
بہت مختلف اس کی قسمیں ہوتی ہیں امپلائمنٹ میں. تو اس کے بارے میں ہم اگر سوچیں تھوڑا سا, عورتوں کے لیے ڈسکرمنیشن کس طرح کی ہوتی ہے. ابھی تک میں نے کہا کہ انفارمل سیکٹر میں ہم ان کو زیادہ تر رکھتے ہیں, اس طرح کی جابز دیتے ہیں جو زیادہ ویلیو ہم نہیں کرتے ہیں. تو جو آفس میں سیکرٹری ہوتی ہے وہ ہم عام طور سے کوئی لڑکی اس کام کے لیے رکھتے ہیں یا کوئی عورت رکھتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے, ہم ہسٹری میں اگر دیکھیں تو جیسے سیکرٹریز ابھی بھی کافی مرد حضرات سیکرٹریز ہیں, لیکن ہسٹری میں زیادہ تر اس فیلڈ میں مرد ہوتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے جب عورتیں اس فیلڈ میں آنے لگیں تو پھر اس فیلڈ کو بھی ہم نے تھوڑا سا کم سمجھنے لگے کہ یہ اس کی تنخواہ بھی تھوڑی کم ہونی چاہیے, اس کی ویلیو تھوڑی کم ہونی چاہیے, اس کا سٹیٹس ہم تھوڑا سا کم رکھیں. تو جن فیلڈز میں ہم خواتین کو اپرچونٹی دیتے بھی ہیں ان فیلڈز کو ہم پھر کم سوچنے لگتے ہیں, جبکہ اسکلز اس میں اتنی زیادہ استعمال ہوتی ہیں جتنی کہ جب مرد اس میں زیادہ ہوتے تھے. تو ہم اس سیکٹرز میں عورتوں کو رکھتے ہیں جس کو ہم زیادہ ویلیو نہیں کرتے ہیں. تو اس میں سیگریگیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ کچھ جابز ہم نے صرف عورتوں کے لیے رکھے ہیں اور کچھ جابز ہم نے صرف مردوں کے لیے رکھے ہیں, اور جو جابز ہم نے عورتوں کے لیے رکھے ہیں اس میں نہ آپ کی ترقی کی زیادہ اپرچونٹی ہوتی ہے, آپ ایک پوائنٹ تک پہنچ سکتی ہیں لیکن اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتی ہیں. اور جن کو ہم نے مردوں کے لیے جابز رکھی ہیں اس میں ترقی کی بھی زیادہ اسکوپ اکثر ہوتی ہے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے عورتوں کو زیادہ تر پارٹ ٹائم جابز میں رکھا ہے. اب پارٹ ٹائم ورک کا کیا نقصان ہے؟ پارٹ ٹائم کچھ لوگ بہت پسند کرتی ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں پارٹ ٹائم کروں گی تو پھر میں گھر میں بھی اپنا پورا جو ذمہ داری ہوتی ہے گھر کی میں پوری کر پاؤں گی اور میں تھوڑا سا میں کما بھی سکتی ہوں. لیکن اس کا نقصان کیا ہے پارٹ ٹائم ورک کا؟ آگے فلورش نہیں کر سکتی, ترقی نہیں کر سکتی, اور جو ہے نا وہ اتنا زیادہ گروتھ کے چانسز نہیں ہیں اس میں, اور آپ کا جو ٹائم اسپینڈ ہے وہ بہت بڑا ہے. ہاں, تو جو پارٹ ٹائم جابس ہوتی ہیں اس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں, اتنی ویلیو نہیں کرتے ہیں. تو جیسے فار ایگزامپل میری جو یونیورسٹی ہے اس میں فل ٹائم ایز اے پروفیسر امپلائڈ ہوں, لیکن اگر میں پارٹ ٹائم ٹیچنگ کروں تو ایک کورس میں پڑھاؤں, نیکسٹ سیمسٹر میں نہیں پڑھاؤں, اور پھر پر کورس مجھے تنخواہ ملے گی, تو میری تنخواہ بھی بہت کم ہوگی اور میری یونیورسٹی میں بھی ویلیو بہت کم ہوگی. مطلب لوگ مجھے اتنی رسپیکٹ نہیں کریں گے اور پھر اس حساب سے میری کوئی پروموشن نہیں ہو پائے گی اور میری تنخواہ بھی کم ہوگی. تو یہ ایکچولی ہاں, اور پارٹ ٹائم کو آپ بینیفٹس بھی نہیں دیتے ہیں. آپ مطلب جیسے کہ مجھے ہیلتھ کیئر کوریج ملتی ہے, اگر میں بیمار ہو جاؤں تو پھر مجھے امپلائر یونیورسٹی وہ کور کرے گی, اور مجھے مطلب مختلف بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں امپلائر کی طرف سے جو ان کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے ان کو دینی ہوتی ہے. لیکن اگر پارٹ ٹائم ہے تو پھر وہ بھی آپ کو دینے کی ضرورت نہیں. تو جو کمپنیز ہیں وہ پارٹ ٹائم ورک بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے وہ سستا پڑتا ہے, ان کے لیے پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی امپلائی کی. لیکن جو پارٹ ٹائم امپلائی ہے اس کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. تو جو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے عورتوں کے لیے, آپ پارٹ ٹائم ان کو جاب دے دیں, لیکن یہ ایکچولی ان کو لمٹ کر رہی ہے ان کی پاسبلٹی کو, کیونکہ وہ ترقی پھر نہیں کر پائیں گی. تو ان کو ایون اگر یہ سوٹ کر رہا ہے فیملی کو, لیکن ان کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند چیز نہیں ہے. لیکن زیادہ تر جو عورتیں جابس کر رہی ہیں وہ بھی پارٹ ٹائم کر رہی ہیں. اب جاب کے اندر بھی ایک ویج گیپ آ جاتا ہے. تو اگر آپ ایک سیم جاب کو دیکھیں تو عورتوں کو اور مردوں کو ایک تنخواہ اکثر نہیں ملتی ہے. اگر ہم اسٹیٹسٹکس کی طرف جائیں تو ایوریج, تو یہ انگلینڈ کی بات ہے, انگلینڈ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پروگریس کیا ہے, دنیا سے بہت زیادہ ترقی کی ہے, لیکن انگلینڈ میں بھی یہ بہت بڑا گیپ ہے عورتوں اور مردوں کی تنخواہ میں. تو اب ہم امیجن کر سکتے کہ ہمارے یہاں کیا حال ہوگا. یو کے میں for every 84 cents earned by a man, women in the UK earn 84 cents for every pound, مطلب 100 cents that a man earns.
تو پہلے سے تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی ہے کیونکہ 1970 میں 63 سینٹس ان کو ملتے تھے, اب 84 سینٹس ملتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ برابر نہیں ہے. اور یہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی جاب کے لیے ان کی تنخواہ ایک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو یہ اب زیادہ تر عورتیں پورلی پیڈ جابز میں ہیں, مطلب جن کی تنخواہ کم ہوتی ہے وہ ان جابز میں ہوتی ہیں. اور آپ کو پھر تعجب ہوگا کہ یو کے میں اس کی وجہ سے عورتوں کے اندر بہت زیادہ غربت ہے, پاورٹی زیادہ عورتوں کے مطلب ساتھ ہوتی ہے, اور جو فیملیز میں کوئی فادر نہیں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پوری فیملی پھر اس میں سفر کرے گی. وہ ہمارے یہاں بھی یہی بات ہے. تو اگر آپ ایک ایکول سیلری نہیں دیں گے ان کو تو نہ صرف اس عورت کو نقصان ہوگا, اس کی پوری فیملی کو نقصان ہوگا. تو یہ اس طرح سے بھی ڈسکرمنیشن ہے. اور اگر گلوبل اسکیل کو دیکھیں تو جن عورتوں کے بچے ہوتے ہیں وہ ان کی اور بھی کم تنخواہ ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہوگی؟ تو وہ ایکچولی وہ کیونکہ ان کے بچے ہوتے ہیں تو پھر وہ فل ٹائم جاب کی طرف وہ توجہ نہیں دے پاتی ہیں. ان کی جو امپلائرز ہیں وہ بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ ان کو لگتا ہے کہ اچھا میں اس کو اب اگر کم پیسے دوں, میری بھی چھٹی ہے, وہ بیچاری اتنی ضرورت مند ہے تو وہ تو جاب کرے گی ہی کرے گی. تو جن کے بچے ہوتے ہیں ان پہ بوجھ بھی زیادہ, ان کو کیئر ورک بھی, مطلب گھر میں بھی ان کو کیئر کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ان کو پیسے نہیں ملتے, اور ان کو پھر تنخواہ بھی کم ملتی ہے امپلائر کی طرف سے. اب پاکستان کے اسٹیٹسٹکس کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں, پاکستان میں جیسے میں نے کہا کہ ہماری لیبر فورس پارٹیسپیشن عورتوں کے حوالے سے بہت لو ہے, بہت کم ہے, 22 to 25%. تو موسٹلی اب اگر یورپ کو دیکھیں گے تو 70-75% ہو گیا. تو ہم کافی پیچھے ہیں. ایون بنگلہ دیش کی جب ہم نے بات کی تو وہاں 50% ہو گیا ہے. تو پاکستان میں یہ بیریئرز بہت زیادہ ہے. اگر ہم دیکھیں کہ عورتیں پھر جاب کیوں نہیں کر رہی ہیں تو کیا اس کی وجوہات کیا ہوں گی؟ سوسائٹی, سوشل پریشر. میں نے کہا جیسے میں نے پہلے ایک مثال آپ کو دی تھی کہ سب اس لڑکی کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے. فیملی کی طرف سے بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, خاص طور سے ہسبینڈس کی طرف سے. ابھی میری اسٹوڈنٹ نے پولیس آفیسرز پہ ریسرچ کی تھی, ویمن پولیس آفیسرز. تو اس نے جو خواتین پولیس آفیسرز ہیں ان سے بھی انٹرویوز لیے, جو مرد پولیس آفیسر ان سے بھی انٹرویوز. تو مرد جو پولیس والے تھے وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بیوی کو یہ جاب کبھی نہیں کرنے دوں گا, جبکہ ان کے ساتھ بھی خواتین کام کر رہی ہیں اور وہ اس کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں بہت اچھا کام کر رہی ہے, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن میری بیوی یہ کام کبھی نہیں کرے گی. تو یہ اب اپنی گھر کی جب بات ہوتی ہے تو پھر سب کا مائنڈ ویسی ہو جاتا ہے. کسی اور کی بات کریں ہاں ہاں بہت اچھا, برابری ہونی چاہیے, لیکن آپ اب جب اپنے گھر کے بارے میں بات کریں گے تو پھر ساری آپ کی سوچ وہ چینج ہو جاتی ہے. تو 40% آف ویمن ڈو ناٹ ورک بیکاز ہسبینڈز ڈونٹ الاؤ اٹ. اب ہسبینڈز کے علاوہ بھی آپ کی پوری سسرال ہوتی ہے, اور صرف ہسبینڈز نہیں, آپ کی ساس بھی اکثر کہتی ہے کہ آپ نہیں کام کریں بہو کو. ہسبینڈ اگر سپورٹ کرا تو پھر کسی اور کوئی اور سینئر فیملی میں وہ کہے گا کہ نہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو عورت اگر کرنا بھی چاہے تو فیملی کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ملتی ہے. 15% خواتین سروے جو ہوا تھا اس میں عورت نے خود کہا کہ میں نہیں کرنا چاہتی ہوں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پریشر باہر سے آ رہا ہے. جو عورتیں ہیں وہ چیز انٹرنلائز کر لیتی ہیں, مطلب وہ چیز اپنا لیتی ہیں, وہ خود بلیو کرنے لگتی ہیں کہ میں نہیں کر سکتی ہوں. ہاں, ان کی کنڈیشننگ بچپن سے یہ ایسے ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان پہ اثر ہوگا اس کا, کیونکہ وہ بھی نہیں چاہے گی کہ کوئی میرے بارے میں برا سمجھے یا برا کہے. تو وہ بھی انٹرنلائز کرتی ہے, اور وہ کبھی کبھار اپنی جو ارد گرد کی عورتیں ہوتی ہیں وہ ان کو بھی کوشش کرتی کہ وہ پیچھے رکھیں ان کے ساتھ. تو یہ بھی ہمیں مطلب سوچ سب کی بدلنی چاہیے, صرف مرد نہیں ہے, عورتوں کی بھی سوچ تبدیل ہونی کی ضرورت ہے. اب یہاں پاکستان میں جیسے میں نے کہا ایگریکلچر میں زیادہ تر انگیجڈ ہیں خواتین, لیکن سٹیز میں اگر دیکھیں تو زیادہ ٹیچنگ اور میڈیکل اس میں ہیں فیلڈ میں. تو آپ
دیکھ بھی سکتے ہیں میرے خیال سے ملتان میں بھی وہی ہوگا کہ زیادہ تر عورتیں ٹیچنگ اور میڈیکل میں جاتی ہیں. تھوڑا سا اس طرح اگر آپ کر لیں اس چیز کو ریفریش کر لیں جی کہ وہ فیملیز جہاں پہ ایجوکیشن ہے اور وہ میڈیم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پہ اونلی اس وقت جو آنیسٹلی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ جی فیمیلس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے لیے اگر کوئی پروفیشن ہے تو وہ ٹیچنگ ہے, ٹیچنگ کے علاوہ ان کے لیے کوئی پروفیشن نہیں. یہ دیٹ از دی مین assumption جس کی وجہ سے لوگ باہر نہیں آ پاتے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ٹیچنگ پروفیشن میں یہ جو ہم نے نیا پرائیویٹ اسکولنگ جو شروع ہوئی ہے, پرائیویٹ اسکولز تو بے تحاشا اب کھلنے لگی ہیں ہر طرف, اور یہ اس میں بہت زیادہ لڑکیاں اور خواتین جا رہی ہیں اس فیلڈ میں ایز ٹیچرز, لیکن اس میں تنخواہ بہت کم ہوتی ہے, اس میں ترقی کی اپرچونٹی بھی بہت کم ہوتی ہے, لیکن وہ کر رہی ہیں کیونکہ اب نہ ہونے سے تو بہتر ہے, لیکن ان کو بھی ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. پرائیویٹ اسکولز اتنے پیسے کما رہے ہیں لیکن وہ ٹیچرز کو نہیں دے رہے ہیں, وہ اپنی جیب میں جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ کبھی سروے کریں جی بچوں سے, ایون میں بیکن ہاؤس کی بات کروں, بچوں سے کیا کچھ لے رہے ہیں آپ. لیٹس سپوز میں کہتا ہوں کہ ایک بچے کی جو فی ہے پر منتھ دیٹ از 13,000. آن دی ادر ہینڈ جو فیمیل ٹیچر ہے اس کی فی کیا ہے 20,000, مور دین میکسیمم کا لیں 25. تو ایک میں یہ ایک اس انسٹیٹیوٹ کی بات کر رہا ہوں سب سے زیادہ جس کو اتھینٹک سمجھا جاتا ہے, جس کی ایجوکیشن اور سب سے اچھی ٹیچرز اسی میں جاتی ہیں. پرائیویٹ اسکول جو کہ آپ کے محلوں میں ہے, میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جی وہاں پہ 10,000 سے زیادہ نہیں, میں نے تو ریسرچ کی ہے, جیسے میں نے کہا کہ لیاری میں جو ریسرچ کراچی میں کر رہی ہوں وہاں 2,500 3,000 تک سیلری ہوتی ہے ٹیچرز کی صرف, اور یہ پھر بھی وہ جا رہی ہیں کیونکہ 3,000 بھی ان کے لیے بہت زیادہ ہے سیڈلی, مطلب ان کے گھر کے لیے یہ بہت زیادہ ہے. اس لیے زیادہ ہے کہ سوسائٹی یا ان کا ہوم ان کو الاؤ کرتا ہے کہ جسٹ یو کین ڈو, بس کیونکہ یہ پاس میں ہے اور سب کو یہ کوئی مطلب کوئی برا نہیں سمجھے گا اگر تم یہ کرو گی, لیکن ہو سکتا ہے اگر وہ تھوڑا سا گھر سے دور جائے تو پھر اس کو 20-30 ہزار کی نوکری مل جائے, لیکن پھر بھی وہ نہیں کر رہی ہے کیونکہ اتنا پریشر اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ صرف اسی فیلڈ میں رہ سکتی ہے. اب میں کیونکہ ٹائم ابھی کم ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی ہوں, لیکن ایک اچھی سی چھوٹی سی ڈاکیومنٹری تھی ڈاکٹر برائڈس کے اوپر, کیونکہ لیکن 4 منٹ کا کلپ ہے. مجھے یہ انٹرسٹنگ لگا کیونکہ کراچی میں ایک انہوں نے انیشیٹو سٹارٹ کیا ڈاکٹر برائڈس کو, مطلب یہ جو خواتین ہیں جو میڈیکل پڑھتی ہیں پاس آؤٹ ہوتی ہیں لیکن وہ بن نہیں پاتی ہیں, تو انہوں نے ایک کوشش کی جو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے, میرے خیال سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے بعد کہ یہ ایفرٹ ان کی صحیح ہے نہیں ہے کیا. یہ 4 منٹ کا ہے تو یہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. مائک آپ رکھ لیں. Female doctors leave their career midway, and this is something that is known in Pakistan as the Dr. Bride phenomenon. So what we're doing in Sehat Kahani is we're connecting these female doctors who are home-based and not working currently to patients who are not able to access a physical doctor care using video consultation and telemedicine, and that is the idea of Sehat Kahani. There's such a lack of female doctors. Oh, there are lots of reasons for that actually. Actually the females doctors is एक second. Is it because of that, because they have kids? They get married, then they have kids. So usually not all the in-laws are okay with their daughter-in-law going to the hospitals and doing duties for 36 hours.
You are that doctor bride that everyone wants to show as a trophy, but then everyone wants you to stay at home and make perfect gold rotis for the family as well. But many parents have the aspiration that, oh, since my daughter goes to a medical school, she will be having better marriage prospects. مجھے نا 2-3 دن سے کب ہو رہا ہے صحیح ہے. اور پیٹ میں بہت درد ہو رہی ہے. لیکٹیلو سرپ دے دیں 30 ml. ٹھیک ہے. نائٹ ٹائم پہ یہ لیں گی 3 to 4 days کے لیے. بہت اچھا ہے, مطلب ڈاکٹر صاحب سمجھاتی بہت اچھا ہے. ڈاکٹر سے تو یہ بات شیئر نہیں کر سکتے نا, ڈاکٹر کیسے کر سکتے ہیں. Telemedicine, it was not there before. If it was not there, of course, I would not have been practicing. Because of that, I am, able to pursue my career. Females don't get to travel that easily as men do. So it's going to be a beautiful service for females, and this we believe will change the face of healthcare 5 years from now. Tabinda, our community health worker, is an absolute inspiration for me. She's a lady who has given 30 years of her life to promote quality healthcare in her own community through her clinic. And these are the kind of females that we need in our communities to champion the cause. She's اچھا میں اس کو یہاں روک رہی ہوں کیونکہ میں نے کہا آپ کو اندازہ ہو گیا ہے اور پھر ڈسکشن کا پھر ٹائم نہیں رہے گا نا. تو اس میں میں یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو لمیٹیشنز ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگ کس طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. یہ جو خاتون ہیں وہ پریکٹس نہیں کر پا رہی تھیں کیونکہ ان کے سسرال والوں نے منع کیا کہ آپ نہیں کر سکتی ہیں جاب, لیکن کیونکہ انہوں نے پھر یہ نیا انیشیٹو لیا کہ کمپیوٹر کے ذریعے یہ ٹیلی کانفرنسنگ کری ہے, پیشنٹ کے لیے بھی اچھا ہے, وہ بھی نہیں آ پا رہی ہیں 40 کلومیٹر دور ان کا جو کلینک ہے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, اس کے لیے بھی اچھا ہے, اور جو لیڈی ڈاکٹر ہے اس کے لیے بھی یہ سوٹیبل ہے, وہ کر سکتی ہے. اب یہ آئیڈیل نہیں ہے, آئیڈیلی میرا تو خیال ہے کہ وہ اپنی کلینک اگر وہ چلا سکتی ہیں فیس ٹو فیس اگر وہ کنسلٹیشن کریں تو میرے خیال سے بہتر ہے. لیکن اب لوگ تھوڑا سا وہ امیجنیٹیو کریٹیو طریقے نکال رہے ہیں کہ ہم یہ جو ٹیلنٹ ہے فیمیل ڈاکٹرز کی ہم کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں سوسائٹی کو کی لمیٹیشن کو دیکھتے ہوئے. تو اب بہت ساری چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں لیکن اب ٹائم بھی میرے خیال سے کم ہو گیا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم ہاف آف دا پاپولیشن کی ٹیلنٹ کو اسکلز کو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں تو یہ صرف ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, ان کے لیے ضرور نقصان دہ ہے لیکن پوری فیملی کے لیے نقصان دہ ہے, کمیونٹی اور پورے ملک کے لیے نقصان دہ ہے. ہم اگر دیکھیں کہ کون سی کنٹریز ترقی کر رہی ہیں تو ان کنٹریز میں جہاں ویمنز لیبر فورس پارٹیسپیشن زیادہ ہے ان کی یہاں پروگریس بھی زیادہ ہو رہی ہے. ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں ضرور دیکھنا ہے کہ ان کے جو مرد ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں, وہ ہیلپ کر رہے ہیں, گھر میں بھی ہیلپ کر رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ ڈبل کام کر رہی ہیں تو ان کے لیے تو وہ بھی نقصان دہ ہے. تو اس کے ساتھ پوری سوسائٹی کو چینج کرنی ہوگی ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. تو یہ صرف یہ خواتین اکیلی نہیں کر سکتی, یہ پورا ہمیں مل کے اسٹرگل کرنا ہوگا کہ ہم یہ مائنڈ سیٹ چینج کریں کہ عورتوں کا کام کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, ایکچولی یہ سوسائٹی کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تھینک یو.